الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورۃ یاسین۔ اس سورت کے ابتدا میں لفظ یاسین آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام یاسین رکھا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو ایک قوم کو سمجھا رہے تھے۔ اب وہ قوم ان کی بات کو نہیں مان رہی تھی، تو ایک امتی حبیب نجار آیا، وہ اس قوم کو کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی بات کو مان لیں۔ اب وہ ایسے بدبخت تھے کہ ان قوم نے حبیب نجار کی بات ماننے کی بجائے اسی کو ہی قتل کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے پردے ہٹائے، حبیب نجار کو جنت کی نعمتوں سے نوازا، تو حبیب نجار نے تمنا کی کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو انبیاء علیہ السلام کی بات ماننی چاہیے، اور جو پیغمبر کی تائید کرتے ہیں ان کی بھی بات کو ماننا چاہیے۔ جیسے علماء کرام ہیں، وہ پیغمبر کی تائید کرتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید اور قدرت کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ سورج کا ذکر فرمایا، چاند، ستارے، اس کا ذکر فرمایا، زمین کا ذکر فرمایا کہ اس میں سے نباتات اللہ رب العزت نکالتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناکیوں کا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جو گناہ انہوں نے کیے وہ خود بولیں گے، زبان پر مہر لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین اور مجرمین کی حالت کو بیان فرمایا کہ متقین الگ ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، متقین الگ ہو جائیں اور مجرم الگ ہو جائیں، غیر مجرم الگ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کریں، اے اللہ ہمیں غیر مجرموں کی صف میں کھڑا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اخیر میں ابی بن خلف کا قصہ بیان کیا۔ وہ بدبخت کہتا تھا کہ ہم تو بسیطہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے پھر؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ رب جو لکڑی سے آگ نکال کے دکھا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ صافات ملائکہ صفے باندھے کھڑے ہوں گے، والصافات صفا، ملائکہ صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ چونکہ اس میں لفظ صافات آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام صافات رکھ دیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر جنتی اور جہنمی کے مکالمے کو ذکر کیا ہے۔ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ جہنمی اس وقت پچھتائیں گے، کاش ہم فلاں بندے کو دوست نہ بناتے، فلاں کام نہ کرتے، آج ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہم بھی اگر نیک ہوتے، نیک کام کرتے، ہمیں بھی ایسی ہی نعمتیں ملتی جیسے جنتی کو ملی۔ تو اللہ فرمائیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں، جب موقع تھا تب تم مانے نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، اب جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے 80 یا 82 افراد، ان کو نجات دی، اور جو نہیں ماننے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر کے دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ ان کو خواب آئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو اپنی خواب پر
اترے، انہوں نے پورا کیا، بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اب یہ دیکھیں، جہاد پہ خود کو پیش کرنا یہ آسان ہے، بیٹے کو ذبح کرنا یہ مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، قربانی مانگی، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کے کام میں قربان کرو، اللہ رب العزت کبھی قربان ہونے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، کیسے وہ مچھلی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تسبیحات کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا چاہیے، صبح و شام تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ صاد، چونکہ اس صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، تو اللہ رب اس کے شروع میں لفظ صاد آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام صاد رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی سرکشی کا ذکر کیا ہے اور ان کی تکذیب بیان کی ہے، اور وہ کیا تکذیب تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آتے ہیں، انسان کیوں، اللہ انسانوں کو کیوں بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ تم انسان ہو تو تمہارے پاس انسان ہی آئے گا، انسان کی بات زیادہ جلدی سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمائی اور امتحان میں ڈالا۔ دیکھیں، نبی کو بھی امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے اس کی شان کے مطابق، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت امتحان میں ڈالتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے گوروں کو دیکھ رہے تھے، گوروں کا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ یہ جہاد کے گورے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، تو ان کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو ملاحظہ فرماتے فرماتے نماز کا وقت گزر گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گوروں کی گردنیں کاٹ دی کہ تمہاری وجہ سے اللہ کی عبادت میرے سے چھٹی، تاخیر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں کو کاٹ دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، دعا قبول کی اور بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے ان پہ آزمائش آئی تھی، اتنی بیماری آئی تھی، اس کے باوجود اس کا مقابلہ کیا، ان کی بیوی نے ان کا بڑا ساتھ دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان بیماری سے نجات دی، خوشحالی آئی، اولاد دی اللہ رب العزت نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی برا وقت آئے تو اس میں صبر سے کام لیں، اور اس میں صبر سے کام لیں، اللہ رب العزت اس کو دور فرمائیں گے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آزمائش جب آئے کبھی نہ وہیں بیٹھ جائیں، کبھی نہ تنگ ہو، بلکہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر تنگی کے بعد آسانی کو ضرور لاتے ہیں، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اس لیے جب بھی آزمائش آئے کبھی پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے سمجھایا کہ پیغمبر کے ذمے سے بات کو سمجھانا ہے، انما انا منذر، پیغمبر صرف بات سمجھانے کے لیے آتے ہیں،
اور ان کے ذمے کوئی ہدایت نہیں، ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کے مکالمے کو ذکر کیا، کیسے اس نے منطق چلائی تھی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حکم دیا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہ کیا۔ اس نے منطق چلائی کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، میں بہتر ہوں اس سے، اعلیٰ چیز ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کا انکاری ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے نکال دیا اور اس پر لعنت برسائی۔ اللہ رب العزت نے اس مکالمے کو ذکر کیا ہے اللہ پاک نے سورۃ زمر۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کے دلائل کو ذکر کیا ہے، اور اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے مثال سے سمجھایا، موحد اور مشرک کی مثال سے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ موحد اس غلام کی طرح ہے جس کا آقا ایک ہو، مشرک اس غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہوں۔ اب کئی آقا ہو ان کی بات ماننا مشکل ہے، ایک آقا ہو ان کی بات ماننا آسان ہے۔ سے ہمیں سمجھایا کہ شرک سے بچو اور توحید کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔